الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب کریم، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں ہم نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد فرما. رب کریم، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینے میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہمارے روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. رب کریم، ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما. اللہ جی، جو گناہ دن میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو راتوں میں کیے ہیں معاف فرما. اللہ، جو گناہ محفلوں میں کیے ہیں معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے ہیں معاف فرما. اللہ، جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما، اور جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں یا اللہ وہ بھی معاف فرما. اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم، رات کے اس وقت میں دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں. اللہ، آپ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. آپ کے بندے اے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہیں. اے رب کریم، ہم سے راضی ہو جائیے. رب کریم، ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، ہمارے کاموں میں برکت پیدا فرما، ہمارے دین میں برکت پیدا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت پیدا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکت پیدا فرما. قدم قدم پر اپنی برکت شامل حال فرما. رب کریم، برکتوں والی زندگی عطا فرما. رب کریم، جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہمیں ان باتوں سے محفوظ فرما، جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے محفوظ فرما. جس راستے پر چلنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. جن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ہمیں محفوظ فرما. رب کریم، دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. عزت و بھری زندگی نصیب فرما. رب کریم، اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق محمدی کا نمونہ بنا. رب کریم، نیکوں کی سنگت عطا، نیکوں کی سنگت اور یا اللہ صلحاء کی مجلس عطا فرما. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزارنا نصیب فرما. آخرت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما. رب کریم، نیکی کا شوق نصیب فرما، سچی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. رب کریم، ہمارے غموں اور پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جی، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ، جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں رب کریم ان کی بیماریوں کو دور فرما. رب کریم، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنا. رب کریم، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنا آسان فرما. اے اللہ، جو اپنی اولاد کے فرض ادا کر چکے ہیں ان کو اولاد کی طرف سے دینی اور دنیاوی خوشیاں نصیب فرما. رب کریم، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما. ہمیں نفاق سے ہمیں بری فرما. رب کریم، ہمیں اپنی محبت عطا فرما.
فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، وہ لوگ جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں خاص، شیطان تیرا ان کے اوپر کوئی داؤ نہیں چلے گا، اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم، آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں۔ اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ والا دن یا اللہ قریش مکہ کو معاف کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آپ تو سب کریموں سے زیادہ کریم ہیں اور آپ کو اپنے شان کریمی پر بڑا ناز ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آپ نے اپنی شان کریمی کے تذکرے کیے ہیں۔ اللہ جی، آج آپ بھی اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ ہمیں بھی یہ خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ، گناہ معاف ہو جائیں گے، خطائیں معاف ہو جائیں گی، اللہ معاف فرما دیجئے۔ رب کریم، ہمارا حال تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا ہے، جو غلہ تو پورا مانگتے تھے مگر ان کے پاس پیسے پورے نہیں تھے، وہ آ کر عزیز مصر کے سامنے رونے لگ گئے کہ ہم تو غلہ پورا مانگتے ہیں اور قیمت پوری نہیں لائے، اے عزیز مصر وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ و خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، اے کریم پروردگار، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ دے دیا تھا، میرے مولا ہم بھی آپ سے آپ کی رحمت کا صدقہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ عطا فرما، اللہ اپنے کرم کا صدقہ عطا کر دیجئے۔ رب کریم، ہم تیری یاد میں یہاں اکٹھے ہوئے، اے رب کریم، جو اے اللہ ہم نے آپ کی یاد میں، نیکی میں، قرآن میں، نماز میں یا اللہ جو بھی وقت گزارا اب تک ہمارا رمضان، یا اللہ اے کریم آقا جن نیک اعمالوں میں لگا، اے کریم آقا ان کو قبول فرما اور ہمیں رمضان کی گھڑی کو یا اللہ اے کریم آقا وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ تو ہمارے دامن مراد کو گوہر مراد سے بھر دیجئے۔ اے اللہ، دنیا کا کوئی مالک ہو تو وہ بھی مزدور کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتا ہے، رب کریم آپ تو مالک الملوک ہیں، یا اللہ ہم نے آپ کے سامنے جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، جو تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں ان سب کو یا اللہ ان کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، جو تیرے در سے حاصل کر کے نہ گیا، یا اللہ آپ کے در سے اسے نہ ملا، اسے پھر دنیا میں کوئی دوسرا در نہیں ملے گا، اسے در در کے دھکے کھانے پڑے گے۔ رب کریم ہمیں در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اللہ جی، ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دیجئے۔ اے اللہ، اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ اے اللہ، ہم جیسے کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے رب کریم، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ آپ ہمیں بھی انکار نہ فرمائیے، ہمیں بھی دھتکار نہ دیجئے گا، ہماری دعاؤں کو ہمارے منہ پر نہ ماریے گا۔ رب کریم، آپ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ پروردگار عالم، آپ بھی سچے، آپ کا کلام بھی سچا، میرے مولا جب آپ نے فرمایا کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا، اے پروردگار عالم ہم دعائیں کر رہے ہیں، آپ انہیں قبول فرما لیجئے۔ رب کریم، ہماری مانگی ہوئی سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے میرے مولا۔ یا اللہ، یا رب کریم، ہمیں دھتکار اور پھٹکار نہ دیجئے۔ یہ کریم آقا، یقیناً ہم دھتکار دیے جانے کے لائق ہے، ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ اے کریم آقا، آپ کی رحمت سے ہے، یا اللہ آپ کے حبیب کی رحمت اور یا اللہ ان کا واسطہ دے کر آپ سے مانگ رہے ہیں۔ رب کریم، آپ نے قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کا حق ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب
سب کے سب فقیر ہو اللہ، جب صدقات فقیروں کا حق ہے اور ہم سب پہ فقیر ہیں، اے اللہ آپ اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کبریائی کا صدقہ دے دیجئے اللہ۔ میں اپنے اے کریم آقا اے اللہ صدقے میں ہمیں جنت عطا فرما یا اللہ۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا جنت کی طلب، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، جہنم سے حفاظت، کریم آقا ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما یا اللہ۔ کلمہ طیبہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ استغفار اور اپنے گناہوں پر رونے دھونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کو در دکھایا، یہ بھی بتایا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، مولا جس کو بھی ملا آپ کے در سے ملا، انبیاء کرام نے بھی آپ کے در سے لیا، اولیاء کرام نے بھی آپ کے در سے لیا، ہر نیک و بد نے آپ کے در سے لیا۔ رب کریم ہم پر بھی اپنی طرف سے رحمت برکت سلامتی عطا فرما میرے مولا۔ جسے آپ نے دھکا دے دیا اسے آپ کے علاوہ کوئی دوسرا یا اللہ مولا اور پناہ گاہ نہیں مل سکتا۔ اے رب کریم ہم پر مہربانی فرما دیجئے، اپنے در سے عطا فرما دیجئے رب کریم، اپنے در سے دھتکار اور فٹکار عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں یا اللہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھے تو یقیناً دھتکار دیے جانے کے لائق ہیں، شکل مسخ کر دیے جانے کے قابل ہیں، پیچھے ہٹا دیے جانے کے قابل ہیں، مگر مولا تو بھی تو رحیم ہے، کریم ہے، حنان اے منان، رحمان چاہیے میرے مالک، میرے رب ربا ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے رب کریم، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما دیجئے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما دیجئے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما دیجئے، جان و مال کی حفاظت فرما دیجئے، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ۔ آپ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جا کر نرم انداز میں گفتگو کرنا۔ اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، آپ اس کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ یہ سب وہ حضرات ہیں جو آپ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی کی گواہیاں دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما لیجئے، معاف فرما دیجئے یا اللہ۔ رمضان کی رات میں یا اللہ آپ کی طرف سے بخشش رحمت عطا ہوتی ہے، ہمیں رحمت بخشش عطا فرما اے اللہ۔ ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والوں کی فہرست میں شامل فرما اے اللہ۔ اپنے قرآن میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور واقع ہوا ہے، کمزور پیدا ہوا ہے اے اللہ۔ ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، طاقتور ہے اے اللہ۔ ہم آپ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں یا اللہ۔ اس وقت پوری امت مسلمہ یا اللہ چاروں طرف سے حالات کی لپیٹ میں ہے اے رب کریم یا اللہ۔ آپ ہماری طرف مت دیکھیے، آپ کے حبیب کی امت ہے یا اللہ۔ اے کریم آقا بے شک ہم نے یا اللہ اے کریم آقا حضور کی سب طریقوں کو چھوڑ دیا ہے اے رب کریم یا اللہ۔ امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرما دیجئے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجئے اے رب کریم یا اللہ۔ پورے فلسطینی سرزمین کے اور وہاں کے باشندوں کی ایک ایک ذرے کی مائیں بہنیں یا اللہ، وہاں کے جوان بوڑھے یا اللہ سب مجاہدین کی حفاظت فرما دیجئے اے کریم آقا یا اللہ۔ اے اللہ نفس و شیطان نے ہم کو لوٹا یا اللہ، ہمارے اعمال کو ضائع کروایا یا اے کریم پروردگار۔ لٹے پٹے بندے پر تو دنیا والے بھی رحم کھاتے ہیں، آپ تو پروردگار ہم پر رحم فرما دیجئے پروردگار عالم۔ ہم اپنے کیے ہوئے عملوں کو ریاکاری کی وجہ سے ضائع کر بیٹھے، حسد سے ضائع کر بیٹھے میرے مولا۔ ہم اس بے سر و سامانی یا اللہ اس پر شرمندہ ہے یا اللہ، بے رحم فرما دیجئے۔ ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہے یا اللہ قبول فرما لیجئے رب کریم۔ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے یا اللہ، اس وقت آزمائش کی گھڑیاں امت پر ہے، ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما یا اللہ۔ اس پیارے دیش ہندوستان
ہندوستان کی اور یہاں کے مسلمانوں کی مساجد و مدارس کے اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمارے ساتھ نرمی کا درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم آپ کے یا اللہ ہم اب تک زندگی بھر نعمتوں کو استعمال کرتے رہے، یا اللہ ہم نے آپ کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کیا۔ اے رب کریم آپ ہماری اس ناشکری پن کو بھی معاف فرما۔ اے رب کریم اے اللہ اگر آپ کی طرف سے کوئی پریشانی آئی، ہم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اے رب کریم آپ کے شکوے کیے، اے اللہ اے رب کریم ہماری اس بے صبری کو بھی معاف فرما۔ ہمیں ہر حال میں آپ سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خوشیوں کے حال میں غفلت سے بچا، غموں کے حال میں بے صبری سے بچا۔ اے رب کریم یا اللہ ہم اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے مقربین میں شامل کر لیجئے، اپنے عارفین اپنے عارفین میں شامل فرما لیجئے، اپنے عاشقین میں یا اللہ شامل کر لیجئے۔ رب کریم اپنے عشق کا سوز عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں علم کا کیف نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، یا اللہ اپنی محبت اور اپنی پہچان عطا فرما دیجئے۔ رب کریم اے رب کریم یا اللہ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت بار بار یا اللہ میں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں یا اللہ جو آپ کے مقدس گھر اور حضور کے روزے پر حاضری دیتے ہیں، یا اللہ کوئی حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، یا اللہ کوئی ملتزم سے لپٹتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر نفل پڑھتا ہے، یا اللہ اے رب کریم کوئی صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تیرے گھر کا آپ کے یا اللہ کعبے کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ یہ سب کہ یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اے رب کریم یا اللہ ہمیں حضور کے در کی بھی حاضری کی، وہاں پر یا اللہ مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم یا اللہ ہم ایسے وقت میں دنیا میں آئے جب آپ کے حبیب اور ہم سب کے بھی حبیب یا اللہ ہمارے بھی محبوب یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے، یا اللہ ہمیں روز محشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری فکر کی گندگی کو دور فرما، ہمارے ذہنوں میں قلب و جگر میں جو فساد اور بگاڑ ہے اور طرح کے برے خیالات ہیں یا اللہ ان سب کو دور فرما۔ ہماری ساری زندگی اپنے پیارے اولیاء کی یا اللہ اپنے اولیاء اور نیک بندوں کے ساتھ یا اللہ ہمیں ان کی صحبتوں سے فیض اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی، نماز کی لذت نصیب نہ ہوئی، یا اللہ ہمیں نماز کی لذت نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، یا اللہ اپنے ذکر کی حضوری نصیب فرما، ایمان حقیقی چاشنی نصیب فرما۔ یا اللہ اے رب کریم رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، قرآن کریم پڑھنے کا لطف نصیب فرما۔ یا اللہ میں حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم اپنی زندگی کا بیشتر وقت غفلت میں گزار بیٹھے، مولا آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ فرما۔ رب کریم ہماری اصلاح فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک لمحے بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا وَلَا تُصَفِّدُوا وَجْهِي، قیامت والے دن میرا چہرہ کالا نہ کر دینا۔ یا اللہ ہماری طرف سے قیامت والے دن یا اللہ حضور کے دل کو خوش فرما دیجئے۔ رب کریم ہمارے ظاہر کو نبی کی سنت سے سجا، ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما۔ قیامت والے دن یا اللہ کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ آپ یا اللہ پروردگار ان کو شراب طہور پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں، اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ اپنے ناپسندیدہ کاموں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں اس بات سے بچا جو آپ کو ناراض کرے۔ مولا اپنی رضا والی زندگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائے۔ اے حنان رب راضی ہو جا، اے منان اے مہربانی محبت کرنے والے رب راضی ہو جا، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ آپ کو راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا دور
ہے یا اللہ دجالی فتنوں کا دور ہے یا اللہ اس بارے میں آپ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، رات کو سونے کے لیے بستر پر جائے گا ایمان سے خالی ہوگا، یا اللہ یہ وہی وقت چل رہا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کی ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کو ہدایت پر جمع اے رب کریم، یا اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا احب اللہ من کل قلوبکم کہ اپنے پورے دل سے اللہ سے محبت کرو، یا اللہ ہم اپنے دل کو اے رب کریم یا اللہ آپ کے لیے محبت کرنے یا اللہ پورے دل سے محبت کرنے والا بنا، اے رب کریم ہمارے باطن کو ظاہر سے بہتر فرما، ہمارے ظاہر کو شریعت کے مطابق فرما، یا اللہ ہمارا معاملہ آپ کی ایک نگاہ پر موقوف ہے بلکہ آپ کی آدھی اور نیم نگاہ پر موقوف ہے، یا اللہ آپ رحمت کی نظر فرما، یا اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہم سب کی زندگی کا سوال ہے، یا اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے اے رب کریم، یا اللہ 17 رمضان المبارک جنگ بدر، اے رب کریم ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بدر میں جو فرشتے مدد کے لیے اترے تھے آپ نے ان کو واپس نہیں بلایا بلکہ دنیائی میں رکھا کہ اگر کبھی ایمان والوں کو مدد کی ضرورت پڑے تو وہ فرشتے ان کی مدد کر سکے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی وہاں کی سرزمین کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، یا اللہ اے رب کریم یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، رب کریم یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اے رب کریم یا اللہ کامیابی عطا فرما، یا اللہ روز محشر کچھ لوگ آپ سے اس حال میں ملیں گے کہ وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، آپ ان کو دیکھ کر پروردگار عالم ہمارے عمل اس قابل نہیں کہ ان میں شامل ہو سکے مگر آپ کی رحمت سے تو بعید نہیں، یا اللہ میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما، اے رب کریم یا اللہ اے کریم آقا ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا، ہمارے اندر میں جو برائیاں ہیں ان کو اچھائیوں میں تبدیل فرما، اے رب کریم گندگی کر لی یا اللہ گندگی لے کر بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری ہم صفائی چاہتے ہیں، یا اللہ ہماری صفائی فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے دلوں کو یا اللہ دھو دیجئے، یا اللہ نیک بنا دیجئے، یا اللہ میں محتاجگی سے محفوظ فرما، یا اے کریم پروردگار معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما، پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما، حیا والی زندگی نصیب فرما برداری والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے اے رب کریم یا اللہ آپ کے حبیب نے ارشاد فرمایا پوری انسانیت کے دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، آپ جس کا دل جس طرف چاہے پھیر دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو دین اور نیکی کی طرف پھیر دیجیے اور نیکی پر اور دین پر جما دیجیے اے رب کریم۔ آپ کے حبیب نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں نماز کی اور تمام عبادات میں کیفیت نصیب فرما اے رب کریم یا اللہ۔ اے رب کریم ہم نے جو بھی گناہ کیے جیسے بھی جس حالت میں سب کو معاف فرما اے رب کریم یا اللہ ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے بندوں میں شامل فرما اے رب کریم۔ شیطان ہمیں دیکھتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، یا اللہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ تو ہی حفاظت فرما، یا ہمارا ایسا دشمن ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم پر حملے کرتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا، بری عادت سے حفاظت فرما یا اللہ۔ جن کو بری عادت بری لت لگ گئی یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے یا اللہ بری عادتوں سے محفوظ فرما، ان کی عادتوں کو چھڑوا دیجئے اے رب کریم یا اللہ۔ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، سیدھا راستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما یا اللہ اے رب کریم یا اللہ۔ یا اللہ ہم سے خوش ہو جا یا اللہ، ہم نے جو مانگ لیا اس کو بھی عطا فرما یا اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی عطا فرما۔ ہمارے تمام مسلمان جو دنیا سے چلے گئے، مومن مرد مومن عورتیں، سب کی مغفرت فرما اے رب کریم یا اللہ۔ ہمیں معاشرے کا اچھا فرد بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں اخلاق رذیلہ سے محفوظ فرما، اخلاق محمدی عطا فرما اے رب کریم یا اللہ۔ اے اللہ ہماری سب دعاؤں کو حضور کے صدقے اور یا اللہ صحابہ کے صدقے، صحابیات کے صدقے، تابعین کے صدقے اور تمام نیک بندوں کے صدقے
ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں بار بار دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو رہ گئی یا اللہ ہمیں ان دعاؤں کو بھی یا اللہ بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ اے کریم آقا ایک مرتبہ یا اللہ آخر میں یہ درخواست، ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا، سب سے بہتر وقت سب سے آخری وقت کو فرما۔ یا اللہ ہم سب کا نام لے کر حضور پر یا اللہ درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، آپ کی آل اولاد پر اے کریم آقا یا اللہ، اور انہی کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔